ویلکم بیک ناظرین. امبیسڈر صاحب آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا فرق اس میں بتایا. راؤ صاحب یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ درآمدی متبادل جو ہے اس کی بات تو کرتے ہیں آپ, لاہور چیمبر پہ بھی آپ کرتے رہے ہیں, تو آخر ہم کب اس قابل ہوں گے کہ جو درآمدات ہیں اس کے متبادل کے طور پر یہاں پر ہی کچھ چیزیں تیار ہو تاکہ ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ ہے یہ ضائع نہ ہو؟ جب ہم اس کو اب ہمیں ہر دفعہ ڈیفیسٹ بجٹ کا سامنا ہوتا ہے اور ڈیفیسٹ امپورٹ پہ ہوتی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں منگا رہے ہیں, لیکن ہمیں ہماری وہی پرابلم ہے جو سیم ہر انڈسٹری کے لیے پرابلم سیم ہے. ٹھیک ہے, ہرڈلز ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ عمان گیا تھا ابھی پچھلے سال, تو مطلب میرے وہاں پہ پاکستان ایمبیسی نے ایک میٹنگ کرائی. عمان کے جو لوگ تھے, آپ یقین کریں کہ وہ عربی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 1 ونڈو آپریشن دیں گے, آپ آئیں یہاں پہ, میں ہی آپ کو پلاٹ دوں گا, میں ہی آپ کو پانی دوں گا, میں ہی آپ کو بجلی دوں گا, میں ہی آپ کو انوائرمنٹ کلیئر کر کے دوں گا, ہر چیز میں دوں گا. یہاں پہ آپ سوچیں بہت سارے جو کیمیکل جو ورکیبل ہیں یہاں پہ صرف بڑے لوگ کام کر پا رہے ہیں جن کے پاس بہت بڑی فائنینسنگ ہے, جو بڑے سورسیبل ہیں. یعنی چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ یہاں کام ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو گورنمنٹ کے یہاں کی امپریشن ڈیولپ ہو گیا کہ جب تک آپ گورنمنٹ کے اداروں کو ہینڈل نہیں کر سکتے آپ یہاں دکان بھی نہیں چلا سکتے. تو یہاں پہ جب تک ہم اس چیزوں کو نہیں کریں گے, لوگوں کے لیے ایز آف, جو خان صاحب نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کریں نا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی زیادہ ہے کہ مطلب آپ کو کراچی لاہور سے لے کے کراچی تک کا کرایہ زیادہ ہے اور کراچی سے دبئی کا کرایہ کم ہے اگر آپ بائی سی اس چیز کو لے جائیں. ہم نے اپنی اس کو بھی مشکل کر دیا ہے, کاسٹ کو بھی مشکل کر دیا اور ڈوئنگ کو بھی مشکل کر دیا. تو جب دونوں چیزیں مشکل ہیں تو پھر کس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے وہ بات کی تھی آئی پی پیز کی, کہ ہم نے یعنی انرجی کم ہوئی, ہم نے سب سے مہنگا ترین فیول ایجاد کیا. ابھی تو ہم سولر پہ آ گئے نا, ابھی تو پانی پہ آ رہے ہیں نا, پہلے کیوں نہیں آئے؟ اور اس کا یہ ہے کہ جو پلانٹ بند بھی ہیں, کیپکو جیسا 750 میگا واٹ کا پلانٹ بند ہے اور ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو وہ اتنا بڑا پریشر ہے جو ہمیں اتنے پیسوں میں ایک بہت بڑی انڈسٹری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. آصف خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں ایک طرح ہم یہ کہتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں جی کہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں ٹورزم کے لیے, لیکن آپ یہ دیکھیں جیسے نتھیا گلی ہے, خیبر پختونخوا کا وہ ایک بلند مقام ہے سیاحتی, وہاں پر پانی جیسی سہولیت 2025 تک وہاں اچھی طرح دستیاب نہیں ہے, اور بہت ساری فیسلیٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی نہیں ہیں. اگر دبئی ترقی کر رہا ہے, لوگ ملیشیا ہوٹلنگ کے لیے جا رہے ہیں نیو ایئر کے لیے, اور اگر لوگ جا رہے ہیں قطر میں جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, نیوم شہر 150 کلومیٹر کا ایک شہر نیوم کے نام سر انہوں نے سعودی عرب میں بنا دیا ہے. اگر لوگ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں تو فیسلیٹیز کا لیول بھی تو دیکھیں نا, ہماری جو یہاں پر فیسلیٹیز جو دستیاب ہے وہ کیوں نہیں اپ ٹو دا مارک؟ ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح بات ہوئی نا, پاکستان ایسا ملک ہے یہاں کوئی بحران نہیں ہے, یہاں صرف نیتوں کا بحران ہے. تو نیتوں کے بحران کی وجہ سے ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جو کنٹریز ہیں جن کی پوری ملکی اکانومی جو ہے وہ ٹورزم پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, وہاں سے ارن کر رہی ہے, اور ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح روڈ انفراسٹرکچر اور آپ نے پیسفل انوائرمنٹ دینا ہے آنے والے جو فارنرز ہیں, مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری تو کرنسی جو ہے وہ اس کی پاکستان کی اتنی اس حوالے سے ڈی ویلیو ہے کہ باہر سے لوگ آئیں تو وہ بڑا اچھے طریقے سے یہاں پہ, اور ہمیشہ ہمیں مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس فارن ریزرو نہیں ہوتے, کبھی ہم اپنا امپورٹ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, اس پہ کٹ لگاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایزی وے ہے, آپ نے جب فارن ریمیٹنس جو ہے انہوں اپنے کنٹری میں آپ نے لے کے آنے, لیکن وہ یہی معاملہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر نہیں, آپ نے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا. میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں آن بورڈ لے گورنمنٹ اور ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم ان کو ایک بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے. انشاءاللہ آپ کی جو اکانومی ہر سال جو ہے آپ جاتے ہیں ڈالر مانگنے کے لیے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب مین اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لیں, آپ ہمارے ساتھ کنسنسس کریں, ہم آپ کو کما کے دیتے ہیں, ہم آپ کو اس معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاتے ہیں. اچھا, آپ کے جو ممبرز ہیں وہ سارے ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ کے, اور سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں پراپرلی؟ جی ہمارا تو ڈاکٹر صاحب ایس او پی یہ ہے ایسوسیشن میں کہ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں گے, پی آر سے رجسٹرڈ ہوں گے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیشہ سرکار جو ہے نا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے بجائے ہمیشہ ٹیکس ریٹ کو بڑھاتے ہیں, جو لوگ آلریڈی پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں, اور ہم لوگ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ آئیں, اور یہ سرکار
ہماری ریاست ہے اس کو ہم نے ہی چلانا ہے. ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ جو پہلے سے اور ٹیکس پیئنگ ہیں انہی کو پریشان کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو جو ہے وہ نہیں بڑھایا جاتا. چلے ٹھیک ہے. رحمت اللہ جاوید صاحب آپ دیکھیں کہ ہم نے 7 طیارے اس کے رافیل جو ہیں بھارت کے مار گرائے تھے, لیکن میرا دل دکھتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکانومی میں بھارت ہم سے آگے نکلا ہے, اور ہمارے پاس ابھی بمشکل جو ہے ہمارے پاس 24 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر پہنچے ہیں, اور وہ 586 ارب ڈالرز اس کے پاس بن گئے ہیں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے خود بھارت وزٹ بھی کیا متعدد مرتبہ, اور بھارت کی اکانومی کو بھی آپ جانتے ہیں, ان کے بزنس مین کو بھی جانتے ہیں. یہ کیا فرق ہے سر؟ ہم کہاں اس معاملے میں بھارت سے مار کھا رہے ہیں؟ دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹاٹا برلا جیسے ادارے موجود ہیں. اچھا. ہمارے پاس دیکھیے 1960 کی دہائی میں ہم نے بیکو بنایا, ہم نے کوہ نور بنایا. جی. ہم دیکھیں کہ کوہ نور کی جو انڈسٹری تھی وہ شدرہ سے آپ چلے جائیں تو 4 میل تک ان کی فیکٹریاں تھیں جن کو ہم نے توڑ پھوڑ کر کے اتحاد کیمیکل اور یہ وہ بنا دیا. تو جب آپ اپنی انڈسٹری کو وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر تو آپ کا یہی حال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اتنی ہی مراعات ملنی چاہیے جو کہ 1960 کی دہائی میں ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. اور اگر یہ 5-6%, 7% کے حساب سے ہماری ترقی ہو رہی تھی. نہیں بھارت سر دیکھیں, بھارت اپنی ہم گاڑیاں اسمبل کر رہے ہیں, بھارت اپنی گاڑیاں بنا رہا ہے. ہمارے ہاں گاڑی کی اگر قیمت 50 لاکھ ہے, وہاں گاڑی کی قیمت 15 لاکھ ہے. یعنی یہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. پھر آئی ٹی میں بھی بھارت آگے نکل گیا. یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ صرف بیوروکریٹک تسلط ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یا ہمارے صنعت کار یا تاجر جو ہیں یہ منہ موڑ گئے ہیں؟ کیا کچھ تو اس کے بارے میں بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ قومی جذبے کی بڑی ضرورت ہے. جی. قومی جذبہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہر آدمی اپنے لیے کام کرتا ہے, کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتا, ملک کے لیے کام نہیں کرتا, قوم کے لیے کام نہیں کرتا. ہمیں ہر حالت میں اپنی قوم کو اگر سنوارنا ہے تو ہمیں قومی سطح پر یہ خدمت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. راؤ صاحب یہ بتائیں کہ ہم قابو پاتے ہیں سرکولر ڈیٹ پر, دوبارہ اتنے سرکولر ڈیٹ ہو جاتا ہے, ہم قابو پاتے ہیں کرنٹ ڈیفیسٹ پر, اور دوبارہ ہم پھر جو ہے نا خسارہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بنانا جو ہے نا بند کر چکے ہیں, جیسے کوئی ٹیشو پیپر ہے, ٹیشو باکس بھی ہمارا چائنا سے, ساری مارکیٹ جو ہیں وہ بیرونی اشیاء سے بھری ہوئی ہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود کیوں نہیں بنا رہے؟ خاص طور پہ جو موبائل ایک انڈسٹری ہے اس کی بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نہیں بنا رہے, وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کر کے تو جو ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں. پھر ظاہر ہے پھر امپورٹ بل زیادہ ہی ہوگا نا. کیسے ممکن ہے کہ ہم کم از کم بڑی نہیں, ہم اگر وہ بڑی چیزیں نہیں بنا سکتے تو ہم چھوٹی چیزیں تو بنانا شروع کر دینا. اس میں آپ بتائیں بطور آپ ایک صنعت کار کے کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ایک رکاوٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میرے ذہن میں ایک, ہم تو ایکسپورٹ کی اپوزٹ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے انڈیا کی مثال دی. دنیا میں سب کی لڑائیاں رہتی ہیں, انڈیا اور چائنا کا بھی جھگڑا ہے آپس میں, ہمارا کو کھیلے کا تو نہیں ہے. ہمارا جو ہی ہم انڈیا پہ غصہ آیا ہم سب سے پہلے اپنی تجارت بند کر دیتے ہیں. حالانکہ وہاں سے بہت سارے را مٹیریل تھے. ہماری فارما انڈسٹری انتہائی کرائسس میں ہے اس وجہ سے کہ انڈیا سے ہمارے بہت سارے را مٹیریل آتے تھے. یہ یہاں سے آپ واگا سے 10-15 کلومیٹر اٹاری ہے, وہاں پہ 15 روپے کلو ٹماٹر ہے, وہاں پہ سستی چیزیں ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے بارڈر بند کر دیا. جو ہی افغانستان کے ساتھ کوئی کیس ہوا ہم نے سب سے پہلے, یعنی کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو اپنی ایکسپورٹ کو سب سے پہلے بند کرتا ہے. لیکن راؤ صاحب ہمیں تو یہ نقصان ہوا, بھارت کو کیوں نقصان نہیں ہو رہا اس حوالے سے؟ کیوں ہم کیوں نہیں خود کفیل ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں ہمیں اس لیے وہ بڑی اکانومی ہے, وہ زیادہ بڑا ملک ہے, اور بند ہم نے کیا ہے. ویسے آپ یہ بھی آپ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, انہوں نے نہیں کہا. وہ بلکہ ہمیں بڑا عرصہ, مجھے یاد, میں انڈیا کے وزٹ پہ گیا تھا تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ ہمارے ساتھ سیدھے ہو جائیں, ایک وقت آئے گا ہم آپ کو پوچھیں گے ہی نہیں. پوچھنے سے مراد یہ کہ فائنینشلی اتنے تگڑے ہو جائیں گے کہ وہ اب ہم سے اتنے آگے نکل گئے انڈسٹری میں, ان کے پاس آپ سر جو انڈین انڈسٹریلسٹ ہے نا, اس کی انڈسٹری صرف انڈیا میں نہیں ہے. وہ ابھی وہی کیمیکل جو ہم انڈیلکو سے منگا رہے تھے وہ برازیل سے آ رہا ہے, اور وہ اسی کمپنی کا ہے, انڈین کمپنی کا. ان کی کمپنیاں انڈونیشیا میں بھی ہیں, ملیشیا میں ایک لاہور چیمبر کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تو 1923 کا وہاں انڈین چیمبر آف کامرس
کوالالمپور میں کام کر رہا ہے. وہ لوگ ہم سے بزنس پوٹینشیل ان میں زیادہ تھا اور وہ انہوں نے محنت کی. اور ہم تو میں بتا رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کا ہم نے اپنا, اب میرا بھائی چھوٹا وہ ایگریکلچر کا کام کرتا ہے, تو وہ بیچارہ بہت پریشان تھا کہ یہ سارا افغانستان چلا جاتا تھے. اب اس کی افغانستان ہمارے ایک قسم کا پورا ملک تھا جو ہمیں ایکسپورٹ کے لیے وہاں پوٹینشیل تھا, وہ ہمارا بند ہو گیا. اب ہماری ساری جو چیزیں وہاں جاتی تھی, سیمنٹ, سریا, ایگریکلچر پروڈکٹس, فروٹس, وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے ہمارے. ہم کہیں بھی نہ ہم انڈیا بھیج پا رہے نہ ہم, کیونکہ بائی روڈ کی جو فیسلٹی ہے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں میرا خیال میں ہم نے پتہ نہیں کس پالیسی کی وجہ سے یہ بند کر دیا. میرا خیال ہے ٹھیک ہے, جنگ چلتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, دنیا لڑتی رہتی ہے, لڑیں لیکن پیرالل اپنے بزنس کو ضرور کنسیڈر کریں. یہ جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے اسی لیے آ رہا ہے کہ ہماری امپورٹ جو پالیسیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بند کر دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی ملک رہ جاتا ہے اور وہ چائنا ہے. اور چائنا کی ڈومیننس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بہت زیادہ ہماری انڈسٹری نہیں ہوتی تو پھر وہ کوئی چھوٹی انڈسٹری لگتی بھی ہے تو وہ اس کی پرائز ہی ایسی دے دیتا ہے کہ وہ بیچارہ انڈسٹریلسٹ 2-4-6 مہینے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یعنی زمینی راستے جو ہے نا ہمیں وہ تجارت کے لیے کھلے رکھنے چاہیے, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ بھی خیر دفاع بھی بہت ضروری ہے, اور لیکن تبھی دفاع مضبوط ہوگا اگر معیشت مضبوط ہوگی. تو آصف خان صاحب یہ بتائیے کہ بھارت کی جب بات ہوتی ہے ضرور ہمیں ایک تھوڑا سا نا مقابلے کا ایک عنصر اور ایک آتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں, اور جتنے بھی ہمارے گیسٹ پہلے بھی آتے رہے وہ یہی کہتے رہے, سب شرکا کا خیال تھا کہ ہم مارکہ معیشت بھی مارکہ بنیان مسعود کی طرح جیتیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ بھارت میں ٹورزم بھی ان کا بڑھا ہوا ہے. اگر اکانومی انڈسٹری ٹریڈ کو دیکھیں تو اس کے علاوہ ٹورزم بھی دیکھیں اس کا, وہاں ہمیں ہپی نظر آتے ہیں, گوری چمڑی والے مختلف دنیا سے لوگ آئے ہوئے بھارت میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں گوری چمڑی والے لوگ جیسے کہیں سڑک پہ اب دکھائی نہیں دیتے, ورنہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کچھ آج سے 30 سال 32 سال پہلے یا 40 سال پہلے انارکلی میں اور لبرٹی میں یہ اکثر فارنرز دکھائی دیتے تھے, مری میں, کوئی نتیا گلی میں, کوئی کلا. اب وہ بالکل ہی دکھائی نہیں دیتے, کہیں پہ کوئی فارنر تو لگتا ہے جیسے کوئی چھپ گئے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ کیا فرق ہے؟ بھارت بھی تو اتنا کوئی پرامن ملک تو نہیں ہے, وہاں بھی تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئیڈیل سی تو نہیں ہے. ہمارے ہاں حالانکہ لا اینڈ آرڈر بڑا کنٹرول ہوتا ہے کئی مقامات پر, بالخصوص اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی. تو کیا وہاں تو بالکل ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے, لیکن وہاں لوگ ہیں یہاں نہیں ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں ایک تو میڈیا کا بڑا کردار ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک پاکستان نے ایک لمبا عرصہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. اچھا اتنا ہم لوگ یہاں ہمارے کوئی ابراڈ میں فارن میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, وہ ہمیں یہاں محسوس نہیں ہوتا, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو گیا, کیا معاملات ہو گئے ہیں. تو ہمارے میڈیا کو بھی جو ہے نا وہ ذرا اپنا رسپانسبل کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم اپنا پازیٹیو فیس جو ہے وہ پورٹری کریں اور بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنا امن ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو یہ ہل اسٹیشنز ہیں سارے, اور یہاں پہ کوئی الحمدللہ معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ باہر پوچھیں تو اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے کہ ہمیں اپنا پازیٹیو فیس پورٹری کرنا چاہیے. اور بھارت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مارکہ حق میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 24.12 بلین کی جو ہے وہ اکانومی ہے, اور 4 ٹریلین کی جو اکانومی ہے بھارت, جس کو ہم نے شکست دی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو جنگ ہے نا وہ فاقوں سے اور اس سے نہیں لڑی جاتی, جذبے سے. ہم لوگ ایک قوم تو بن گئے, اب جب مارکہ معیشت ہے اس کے لیے بھی ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ لگاتا ہے, ایک ایز اے قوم مل کے ہم لوگ متحد نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے ہم جب قوم بن کے متحد ہوں گے, اور یہ ہے کہ ہمارا جو پازیٹیو فیس وہاں جائے, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ہم پاکستان جو ہے وہ ایکسپلور وہاں پہ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ نہیں ہوتا معاملات کو نا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس چند آخری منٹ ہے. ایمبیسڈر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیے شارٹلی ان فیو سینٹینسز پلیز. جی یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ٹیڈیپ کے جو ادارے ہم نے بنائے ہیں اس کے جو نمائندے تمام ملکوں میں 100 ملکوں میں موجود بیٹھے ہیں, وہ وہاں پر کوئی کام نہیں کرتے. وہ اگر چاہیں تو اپنے ملک کی انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اور وہ دوسرے ملکوں سے سیمپل لے کے ان کی قیمتیں اور وہ چیزیں یہاں پر بھجوائیں تاکہ ہم ان کے مقابلے میں بنا کے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. جیسے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اسی طرح ہماری اکانومی جو ہے مضبوط ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم کرے گا کہ یہ حالات بہتر ہوں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راؤ صاحب آپ بھی شارٹلی لاسٹ کمنٹ. دیکھیں جی بات وہی ہے کہ اپنے بالکل صحیح بات کی خان صاحب نے کہ ہم اگر ایک قوم کی حیثیت سے اوپر سے نیچے تک سوچیں گے تو یہ بہت بڑی قوم ہے, بڑا پوٹینشیل ملک ہے, بڑے پوٹینشیل لوگ ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ لوگ. جیسے آپ نے کہا تھا چائنیز ایسی کوئی بات نہیں, ہم صحت میں ان سے اچھے ہیں,
ہمارے لوگ تگڑے ہیں، جوان ہیں، ہمت والے ہیں. ہم نے اکانومی کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑے ملک کو شکست دے دی. ٹھیک لیکن ہمیں محنت کر کے پیار محبت سے کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جی جب بھی ہم چاہیں گے آصف خان صاحب آپ بھی کچھ لاسٹ 1-2 سینٹینسز. جس طرح آپ نے کہا نا، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹورزم سے شیئر لینا ہے تو پاکستان میں نا ٹورزم کو انڈسٹری ڈکلیئر کریں، اور جو فیسلٹیز آپ باقی انڈسٹریز کو دیتے ہیں وہ آپ ٹورزم کو دیں، اور پھر دیکھیں کہ اس طرح ہماری اکانومی گرو کرتی ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی. پاکستان ایک دنیا کا بہترین ملک ہے، سارے وسائل موجود ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، معدنیاتی وسائل بھی ہیں، زمینیں بھی سونا اگلتی فصلوں کو پیدا کر رہی ہیں، اونچے پہاڑ بھی ہیں، گہرے سمندر بھی ہیں، اور سب یہ مان رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور چین کے مقابلے میں ہمارے لوگ زیادہ توانا ہیں. اسی طرح دنیا کے جس بھی خطہ سے مقابلہ کر لیں پاکستان بہتر دکھائی دیتا ہے. اب کمی اس بات کی ہے کہ جیسے ہم نے عسکری صلاحیت میں خود کو منوایا ہے، ہم معاشی صلاحیت کے طور پر بھی ابھریں، اور 2026 میں پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکے. کیوں کہ معرکہ معیشت بھی جیتنا ہے اور پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے. اپنا اور اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.